بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، زید بن سونا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرے نبوت کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے۔ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں ہے، بس دو نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کا حلم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی اور غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی جاہل ان کے ساتھ جتنی جہالت والا معاملہ کرتا جائے گا، ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ان نشانیوں کا پتہ تو کسی بیان وغیرہ سے تو نہیں لگتا، بلکہ معاملات سے پتہ لگتا ہے۔ کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرے تب پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا حلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں۔ چنانچہ میں اس مقصد سے جناب نبی کریم علیہ السلام سے قریب رہا، موقع کی تلاش میں رہا۔ چنانچہ ایک دن جناب نبی کریم علیہ السلام باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک بدو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ چکا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آگے بڑھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے اور فلاں دن فلاں وقت میں مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس کر دیجئے گا، ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جب یہودی کی بات سنی تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے لیتا ہوں، مگر باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دوں۔ تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں ادا کر دوں گا اور معین وقت میں ادا کر دوں گا۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے کچھ درہم وغیرہ دے کر جناب نبی کریم علیہ السلام سے ڈیل کر لی، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ راوی زید بن سونا فرماتے ہیں کہ ابھی وقت معین آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے۔ میں 2-3 دن پہلے ہی جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت جناب نبی کریم علیہ السلام جنازے پر تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے قمیص کو اس جگہ سے پکڑا جہاں پر قمیص اور تہبند ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑ کر غصے سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو دے گا۔ پھر میں نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو جو تم پر ہے اے محمد، اور چوتھی بات یہ کہی کہ اے ہاشم کی اولاد، تم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ پہلی چیز قمیص پکڑ لی، دوسری چیز غصے سے دیکھا، تیسری چیز سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا، چوتھی چیز باپ دادا کا بھی تانا دیا۔ یہ چاروں باتیں کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مجھے غصے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو یہ کہا، اللہ کی قسم اگر تیرا حق نبی کریم علیہ السلام پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کنٹرول دیکھیے کہ عمل پھر بھی وہ شریعت پر ہی کرتے ہیں۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا
کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ پر اسی طرح مسکراہٹ اور بشاشت تھی۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق تھے، تمہیں چاہیے تاکہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو اور اسے کہتے کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جاؤ جتنا اس کا قرض ہے اتنا ادا کرو اور مزید 3 سا وہ ادا کرو جو تم نے اس پر غصہ کیا ہے۔ زید بن سونہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کھجورے دیے، جتنا میرا قرض تھا مزید اور بھی دیا، جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہی ہمیں دیکھ کر دیندار نہیں بن پاتے۔ معلوم ہوا کہ اگر قرض مانگنے والا سختی کرے تو اس کے برتاؤ کو برداشت کرے، ہو سکے تو اس کا قرض فوراً ادا کرے۔ جزاک اللہ۔